نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ دنوں سے اہل بدعت رضاخانیوں نے اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر اپنی عزت، پوری رضاخانیوں کی عزت مٹی میں ملا رکھی ہے۔ چونکہ رضاخانیت نام ہے جہالت کا، رضاخانیت نام ہے کم علمی کا، رضاخانیت نام ہے بد تہذیبی کا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری یہ باتیں بری لگ رہی ہوں، میں اس پر حوالہ پیش کر دیتا ہوں کہ رضاخانیت حقیقت میں جہالت کا نام ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے اصلاح عقائد و اعمال۔ اس کے اندر ان کے مشہور اور معروف، جن کو یہ مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، مفتی منیب الرحمن، یہ اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 68 پر لکھتے ہیں، ان کے حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی کا درد دل جس کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت باہر قوالی و عرس، دیوبندی باہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، خرچ نجدی بر علوم و درسگاہ۔ اس میں احمد یار خان یہ روتے روتے چلا گیا کہ رضاخانیوں نے ہمیشہ عرس اور قوالی منانے میں دن گزار دیے، اور جو دیوبندی ہیں یہ درس و تدریس کے اندر، تصنیفات کے اندر اپنے پیسوں کو انہوں نے خرچ کیا اور اپنی محنت کو اس کے اندر لگایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رضاخانی جاہل ہیں اور ان کو درس تدریس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ علمی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اسی بات کو کہ یہ لوگ جاہل ہیں، ان کے پاس سے علم گزرا ہی نہیں ہے، یہ اپنے جلسوں کے اندر بھی اس بات کا جو ہے اعتراف کرتے رہتے ہیں کہ رضاخانی جتنے بھی جلسے کر لے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگ جاہل رہتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے اندر بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے یا کم از کم حزب مخالف کے فرد پر اپنے علمی دھوس جمانے کے لیے اتنا باؤنڈ کر دیتے ہیں، ڈرا دیتے ہیں، نہ وہ کچھ سے ہم سے پوچھے گا اور نہ ہم جواب دیں گے۔ تم تمہارے راستے پہ، ہم ہمارے راستے پہ۔ یہ وہ خطرناک ماحول تھا جو 40 سال سے میں نے دیکھا، ریزلٹ ہی آیا۔ ہماری سنی قوم، جس قوم کے لوگ ہندوستان میں 90% صرف جلسہ جلوس کرتے ہیں، کھربوں روپے پر ایئر جلسوں پہ ہم سنیوں کے خرچ ہوتے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، جتنے جلسے ہمارے ہوتے ہیں ہمارا سنی اتنا ہی جاہل ہے۔ کچھ دن پہلے استاد محترم مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور عبارت جس پر رضاخانی اعتراض کرتے ہیں اپنی جہالت کی بنا پر، اسے ایک علمی انداز کے اندر سمجھایا۔ چونکہ وہ گفتگو علمی گفتگو ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عوام کے سمجھنے کی ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کا تعلق اہل علم کے ساتھ ہوتا ہے، اور مختصر المعانی کے اندر کچھ قواعد، قصر الموصوف علی الصفت اور قصر الصفت علی الموصوف، ان قواعد کو سامنے رکھ کر علمی انداز کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ رحمت للعالمین اس صفت کو برتاویل علماء، صلحاء اور دیگر انبیاء کے لیے استعمال کیا جائے تو کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اور انہی کے مسلک سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے مناظر مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی ان دلائل کو دیکھ کر اپنی انکال کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو آپ نے دلائل دیے ہیں یہ وزنی دلائل ہیں، اب بھی اگر کوئی ان دلائل کو دیکھ کر اعتراض کرے اس سے بڑا جاہل اور خائن کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو چیزیں مطلب رحمت اللہ عالمین کے حوالے سے آپ نے جواب دیے، بالکل آپ کا اصل میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جوابات آج سے جانبداری ہوتی ہے کہ ایک چیز کا جواب آ جائے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ آپ کے جو رحمت اللہ عالمین کے جواب آئے میں سیٹسفائی ہوا ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ نے جواب دیے، اچھی بات ہے۔ جیسے اس کو ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے گستاخی کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، آپ کی اطلاع ہے، لیکن جملہ ظاہرا جس کے لیے عام بنتا تھا، اعتراض لوگوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے آپ نے ایک جواب دے دیا۔ بعد میں بہت ساری بارات ایسی ہیں کہ جن میں سراتن غیر انبیاء کو بھی رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اب جو چیزیں ایسی ہیں جن کا ایک جواب دے دیا گیا ہے، اب میں کل آپ کے ذکر کے بعد میں پھر جاؤں، میں کہوں ایسے کوئی تو بندی یہ میرا خدا کے سامنے کی میری بد بیانتی ہوگی، میرے علم کی جو علمی جو مجھے منصب ملا ہے یہ اس کی میں سمجھتا ہوں تحقیق ہے۔ تو مفتی صاحب نے اپنی اس گفتگو کے اندر یہ بات کہی
مختصر المعانی لغت کی کتاب، تو اس پر رضا خانیوں نے شور مچایا اور اپنی کل علمی کا اور جہالت کا اظہار کیا کہ مختصر المعانی پر لغت کا اطلاق کیسے کر دیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو بڑی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتے تھے، چونکہ رضا خانیوں کو جب تک انہی کے گھر سے حوالہ پیش نہ کیا جائے اس وقت تک تو یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے پاس انہی کے مسلک سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے عالم، کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہیں، یہ بہت بڑا عالم، ان کا نام آپ سنیں، ابو اویس مفتی محمد یوسف القادری، یہ مختصر المعانی کی شرح لکھتے ہیں جس کا نام ہے اغراض مختصر المعانی۔ اس کے صفحہ نمبر 153 پر یہ لکھتے ہیں کہ علم اللغت 12 علوم کے مجموعے کو جاننا ہے۔ وہ 12 علوم یہ ہیں: نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، عروض، تاریخ، اشتقاق، قوافی وغیرہ، تقریباً 12 علوم کے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اسی طریقے سے انہی کے مسلک سے ایک اور بہت بڑے عالم جنہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے اسی مختصر المعانی کی شرح، عطائے ربانی شرح مختصر المعانی، اور یہ کوئی چھوٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے مسلک سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے عالم جن کا نام آپ سنیں، حضرت مولانا مفتی یار محمد خان قادری، یعنی اتنے بڑے عالم، وہ بھی اسی کتاب مختصر المعانی کی شرح کے اندر لکھتے ہیں کہ علم لغت عام ہے، تمام علوم عربیہ کو شامل ہے، یعنی صرف، نحو اور معانی وغیرہ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی مختصر المعانی جن علوم پر مشتمل ہے ان علوم کے اوپر لغت کے اطلاق کرنا درست ہے، چونکہ ان رضا خانیوں کے پاس نہ علم ہے، نہ انہوں نے کبھی درس و تدریس کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے، اسی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔